بیوی اپنے شوہر پر یہ ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دے، شوہر سارے حقوق ادا بھی کرے گا اور ساری زندگی محبت سے پیش آئے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو عمل میں آج آپ کو بتانے والی ہوں، یوں سمجھیں کہ تابوت میں آخری کیل جو ہوتی ہے وہ یہ والا عمل ہے۔ یعنی ایسا عمل آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ مجھے کافی عورتوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو شوہر حضرات ہیں وہ نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ محبت سے پیش آتے ہیں، نہ حقوق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن میں ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر شوہر جو آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، پیار سے پیش بد مزاج ہے، چڑچڑا پن ہے، شکی مزاج ہے، یا بچوں کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہے، نہ ہی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور باہر کہیں سے ناجائز رشتے میں مبتلا ہیں، تو ان تمام مسائل جو بھی مسئلہ ہے شوہر کے ساتھ، تو شوہر قابو میں بھی آئے گا انشاءاللہ، جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، اور محبت میں ایسے جھگڑے ہوئیں گے کہ انشاءاللہ وہ پھر کبھی نہیں نکل پائیں گے، اور شرافت اور پیار سے سارے حقوق آپ کے ادا کریں گے۔ اب وہ عمل کیا ہے میں آپ کو سمجھانے والی ہوں۔ یہ اب آپ نے ذرا آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور اس عمل کی اجازت بھی انہی لوگوں کو ہے جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، اور وہ اس کے لیے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ بہت سے لوگ ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے، اور آدھے میں دیکھ کر کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے ویڈیوز دکھا دیتا ہے کون لوگ ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ مجھے جتنی بھی خواتین یہ سن رہی ہیں، مجھے دل سے ضرور دعائیں دیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد حضرات دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی بیوی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ مسائل میرے پاس زیادہ تر شوہر کے حوالے سے آتے ہیں تو اس کے لیے میں نے شوہر لکھا ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی یا محبت نہیں کرتی تو آپ بیوی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور انسانی زندگی کا ایک خوبصورت بندھن ہے۔ یہ رشتہ صرف دو افراد کے درمیان تعلق کا نام نہیں، بلکہ محبت، اعتماد، احترام، ایثار، قربانی، وفاداری اور باہمی تعاون کا حسین امتزاج ہے۔ جب ایک عورت نکاح کے بندھن میں بنتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اس کی عزت کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس کے حقوق ادا کرے، اور اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے۔ اس طرح ایک نیک شوہر کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی وفادار، خیرخواہ اور محبت کرنے والی ہو۔ اسلام نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی وہی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، برداشت اور محبت کا رویہ اختیار کریں۔ اکثر گھروں میں محبت کی کمی، غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ مسائل بتاؤں گی۔ حصہ اول، شادی شدہ زندگی میں محبت اور سکون بڑھانے کے آداب اور دعائیں۔ اسلام نے ازدواجی زندگی کو سکون اور محبت کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسانوں کے لیے انہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں، اور ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کوئی اتفاقی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے جسے دونوں فریقین کی کوشش سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے دل کو موڑنے کی بجائے انسان کو اپنی ذات کی اصلاح اور اپنے رویے میں بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مندرجہ ذیل دعائیں اپنے لیے، اپنے دل کی کیفیت بہتر کرنے کے لیے اور اپنے رشتے میں برکت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا انسان اپنے گھر میں سکون اور محبت کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ یہ اپنی نیت اور دل کی اصلاح کی دعا ہے، نہ کہ کسی دوسرے پر زبردستی اثر ڈالنے کا عمل۔ صبح و شام کی دعائیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے اللہ سے اپنے گھر کی برکت اور سکون کی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اپنے دل میں اپنے شریک حیات کے لیے نیک جذبات اور ان کی خیر کی دعا کرنا رشتے کو مضبوط بنانے کا ایک روحانی اور مؤثر طریقہ ہے۔ استغفار کی کثرت۔ گھریلو ناچاکیوں کی ایک بڑی وجہ گناہ اور غفلت ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا یعنی استغفر اللہ پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے اور رشتوں میں برکت کا باعث بنتا ہے۔
یہ عمل دونوں میاں بیوی کو اپنی اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ عملی آداب جو محبت بڑھاتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عملی آداب بھی ملتے ہیں جو ازدواجی محبت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ اور خوش اخلاقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ ایک سادہ سی مسکراہٹ اور خوش گپیاں رشتے میں محبت بڑھانے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ تعریف اور شکر گزاری کا اظہار۔ اپنے شریک حیات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کرنا، ان کی محنت کا اعتراف کرنا اور شکریہ ادا کرنا رشتے میں مثبت توانائی پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا۔ مصروف زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزارنا ضروری ہے۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، باتیں کرنا یا کہیں سیر کے لیے جانا رشتے کی تازگی برقرار رکھتا ہے۔ تحائف کا تبادلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحفہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے تحائف خواہ وہ مہنگے نہ ہوں، دل جیتنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جسمانی اور جذباتی قربات۔ ہاتھ تھامنا، گلے ملنا اور نرم لہجے میں بات کرنا، یہ تمام چیزیں ازدواجی رشتے میں گرم جوشی برقرار رکھتی ہیں۔ حصہ دوم، میاں بیوی کے حقوق و فرائض۔ اسلام نے میاں بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور جب دونوں فریقین اپنے فرائض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں تو رشتہ خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی پر زبردستی حق نافذ کرانے کی بجائے انسان کو اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس پر انسان کا اپنا اختیار ہے۔ شوہر کے بیوی پر حق۔ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اس کے گھر اور مال کی نگہداشت کرے، اس کی اطاعت معروف میں کرے اور اس کے ساتھ وفاداری نبھائے۔ بیوی کا اپنے شوہر سے حسن سلوک اور احترام کا برتاؤ گھر میں سکون قائم رکھنے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ بیوی کے شوہر پر حقوق۔ اس طرح بیوی کے شوہر پر بھی کئی حقوق ہیں۔ سب سے پہلے نان و نفقہ یعنی مالی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کی رہائش، خوراک اور دیگر بنیادی ضرورتیں پوری کرے۔ دوسری اہم حسن معاشرت کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مرد کی اصل عظمت اس کے گھریلو رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرا حق مشاورت اور عزت کا حق ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ گھریلو معاملات میں بیوی کی رائے کو اہمیت دے اور اسے فیصلہ سازی میں شامل رکھے۔ اس کے علاوہ بیوی کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا اور اس کی تعلیم و تربیت میں مدد کرنا بھی شوہر کے فرائض میں شامل ہے۔ چوتھا اہم پہلو یہ ہے کہ شوہر بیوی پر ظلم و زیادتی سے باز رہے۔ نہ زبانی اور نہ جسمانی گھریلو تشدد، طعنہ زنی اور بدسلوکی اسلامی تعلیمات کے سرسرا خلاف ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا اصل راز۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ حقوق کی ادائیگی زبردستی یا کسی روحانی عمل سے نہیں بلکہ دل کی رضامندی، ایمان کی پختگی سے کی جاتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ خود بخود اپنے فرائض کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حصہ سوم، رشتے میں بہتر بات چیت اور افہام و تفہیم کے طریقے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ تر ازدواجی مسائل کی جڑ خراب کمیونیکیشن ہوتی ہے، نہ کہ محبت کی کمی۔ اس لیے بہتر بات چیت سیکھنا رشتے کو بچانے اور مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ کا شریک حیات بات کر رہا ہو تو پوری توجہ سے سنیں، بیچ میں ٹوکنے سے گریز کریں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ واقعی ان کی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ صرف جواب دینے کے لیے نہیں سنتے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ یہی غلط فہمی کو جنم دیتی ہے۔ شکایت کرتے وقت تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو کہنے کی بجائے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب کہنا بہتر ہے۔ اس سے دوسرا فریق دفاعی رویہ اختیار کرنے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غصے کے وقت بات نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فیصلے کرنے سے منع فرمایا۔ جب کسی بحث کے دوران غصہ بڑھنے لگے تو بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت روک دی جائے اور سکون سے دوبارہ بات کی جائے۔ مسئلے پر بات کریں، شخصیت پر نہیں۔ اختلاف کے وقت مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دیں، نہ کہ ایک دوسرے کی شخصیت پر تنقید کریں۔ تم ہمیشہ غلط ہوتے ہو جیسے جملے رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں جیسے جملے تعمیری بات چیت کو فروغ دیتے ہیں۔ ہفتہ وار چیک ان کا معمول بنائیں۔ ہفتے میں ایک بار بغیر کسی ایک دوسرے سے ہفتے بھر کے احساسات، مسائل اور خوشیوں پر بات کریں۔ یہ عادت چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو بڑھنے ہوئے مسائل سے روکتی ہے۔ معذرت اور معافی کی اہمیت۔ غلطی تسلیم کرنا اور معذرت کرنا کمزوری نہیں بلکہ بڑائی کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب دوسرا فریقین معذرت کرے تو دل سے معاف کر دینا رشتے میں محبت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ حصہ چہارم، جب مسئلہ سنگین ہو
پیشہ ورانہ مدد کب اور کیسے لیں؟ بعض اوقات گھریلو مسائل اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ صرف دعا اور ذاتی کوشش کافی نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں کسی قابل اعتماد عالم دین یا میرج کاؤنسل سے رجوع کرنا ایک دانش مندہ اور درست قدم ہے، نہ کہ کمزوری کی علامت۔ کن صورتوں میں پیشہ ورانہ مدد ضروری ہے؟ اگر گھریلو تشدد، مسلسل بدسلوکی، شدید بے اعتمادی جیسے مسائل پیدا ہو جائیں تو کسی باہر سے مدد لی جائے۔ بعض اوقات شادی شدہ زندگی میں ایسی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں جن کی جڑیں نفسیاتی یا جذباتی ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے تربیت یافتہ شخص کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ کسی ایسے عالم دین سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے اکثر فراڈ یا غلط معلومات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یا ودودو اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم و بابرکت نام ہے۔ الودودو کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا، اپنے بندوں سے شفقت، رحمت اور مہربانی فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر پاکیزہ اور دائمی ہے۔ جو بندہ اخلاص اور یقین اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یا ودودو کہہ کر پکارتا ہے، وہ اپنے دل میں روحانی سکون، قلبی اطمینان اور اللہ کی قربت محسوس کرتا ہے۔ یہ مبارک نام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کے دکھوں کو جانتا ہے اور ان کی مشکلات کو آسان بنانے پر قادر ہے۔ جب انسان زندگی کی پریشانیوں، غموں، تنہائیوں اور آزمائشوں میں گر جائے تو یا ودودو کا ورد اسے امید، حوصلہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ عطا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، خاندان میں اتفاق، دلوں میں نرمی اور باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے لوگ اس میں مبارکہ کا ورد کرتے ہیں، تاہم اصل اثر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ایک مومن جب یا ودودو پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، دل کو حسد، نفرت اور کینہ سے پاک کرتی ہے اور انسان کے اندر دوسروں کے لیے محبت، خیر خواہی اور رحم دلی پیدا کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایمان، تقوی، صبر، شکر، نماز، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کی تلقین کرتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت، محبت اور خصوصی عنایت سے نوازتا ہے۔ یا ودودو کا ذکر انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور اسے حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت فانی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، اس کے حضور دعا کرے اور اس کی رحمت سے امید رکھے، اور وہ اس مبارکہ نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حقیقی سکون، کامیابی اور خوشی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس عمل پر ضرور کریں گے اور یہ مکمل طریقہ جو میں نے سمجھایا ہے یہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا آپ کو، اور لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے۔ خاص میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں دل سے، اور ان کو خاص اجازت کی حاصل ہے تو دیجیے اس کے ساتھ مجھے اجازت۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیروں سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔